قیامت کے بارے میں سب سے خوفناک حدیث دجال کے بارے میں نہیں ہے، جنگوں کے بارے میں بھی نہیں، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں بھی نہیں، بلکہ یہ تمہارے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اپنے دین پر قائم رہنا جلتے ہوئے انگارے کو تھامنے جیسا ہوگا۔ الفاظ پر غور کرو، پھر اس احساس کے بارے میں سوچو۔ یہ صرف مشکل نہیں، یہ صرف پریشان کن نہیں، یہ جلنے جیسا ہے۔ اور جب انسان آگ کو تھامتا ہے تو فطری رد عمل یہی ہوتا ہے کہ فوراً اسے گرا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال پر قائم رہنا تکلیف دہ ہوگا، نگاہ نیچی رکھنا تکلیف والا ہوگا، حرام کے سامنے نہیں کہنا مشکل ہوگا، مختلف ہونا تکلیف دیتا ہوگا، اور اپنے دین پر سمجھوتا کر لینا آسان محسوس ہوگا، یہ راحت جیسا لگے گا۔ تمہیں گناہ کی طرف گھسیٹا نہیں جائے گا، تمہیں ماس طریقوں سے دعوت دی جائے گی، لطیفوں کے ساتھ، ٹرینڈز کے ساتھ، اور یہ کہہ کر کہ یہ سب تو نارمل ہے۔ اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے بتایا تھا کہ وہ زمانہ جب جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا اور سچوں پر شک کیا جائے گا، اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور سچ اجنبی لگنے لگے گا، اور جھوٹ اپنا اپنا محسوس ہوگا۔ تم اپنا فون کھولو تو حرام جشن کی طرح منایا جا رہا ہے، حیا کا مذاق اڑ رہا ہے، اطاعت کو انتہا پسندی کہا جا رہا ہے، اور پھر تم دباؤ محسوس کرتے ہو صرف اس لیے کہ ان لوگوں میں فٹ ہونے کے لیے میں بھی اپنے ایمان کو نرم کر لوں۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم اسلام سے نفرت کرتے ہو، بلکہ اس لیے کہ اکیلے کھڑے رہتے رہتے تم تھک جاتے ہو۔ یہی آزمائش ہے۔ یہ نہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو یا نہیں، بلکہ یہ کہ تم اس اپنے ایمان پر قائم رہتے ہو کہ نہیں۔ خوفناک بات یہ نہیں کہ لوگ اسلام چھوڑ دیں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ مسلمان تو رہیں گے مگر اسلام کو جینا چھوڑ دیں گے۔ نام ہوں گے عمل نہیں، الفاظ ہوں گے وزن نہیں، ایک خالی خول کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ہمیں خبردار کیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں خود ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ یہی نقصان ہے، حقیقی نقصان۔ قیامت کا وقت صرف باہر کے ہنگامے نہیں ہے، یہ اندرونی الجھن بھی ہے۔ جب غلط صحیح لگنے لگے، جب صحیح بھاری لگنے لگے، جب ایمان تکلیف دہ محسوس ہو اور حیا ذلت آمیز لگنے لگے، بے حیائی اپنی لگے۔ لیکن یہاں ایک اللہ کی چھپی ہوئی رحمت ہے، جتنا زیادہ سختی آئے گی تم اتنے زیادہ قیمتی بنتے جاؤ گے۔ ہر جد و جہد کا شمار ہوگا، ہر آنسو دیکھا جائے گا، ہر اکیلا فیصلہ عزت پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار کی طرف سے خوشخبری ان اجنبیوں کے لیے۔ الفاظ پر غور کرو، وہ جو سخت دنیا میں نرم دل رہے، وہ جو گندی ثقافت میں پاک رہے، وہ جو وفادار رہے اللہ کے، حالانکہ رب کو چھوڑنا آسان ہو چکا تھا۔ تو اگر تم خود کو بے جگہ محسوس کرتے ہو، لوگوں میں فٹ نہیں ہوتے، فیملی کی بے حیائی میں تم شامل نہیں ہو سکتے، تو مبارک ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس دنیا میں گھل مل نہیں رہے جو کبھی تمہارا اصل گھر تھی ہی نہیں۔